ایک مرتبہ ہم تلبیہ پڑھ لیں. میں پڑھوں گا، اس کو آپ لوگ دہرائیں گے، الفاظ بھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آ جاؤ بھائی، جائیے گا. ہم جو پیچھے ہیں ذرا مل کر بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حجاج کرام، کل جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، کچھ چیزیں جو درمیان میں ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کو دھیان کے ساتھ سنیں. ایک تو جب عمرہ کی نیت ہم کر رہے ہیں، جہاز پر بیٹھنے کے بعد اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اردو میں کہہ لیا اے اللہ میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. تو زبان سے یہ بات تو ہو گئی، لیکن نیت زبان کا عمل نہیں، دل کا عمل ہے. نیت دل سے ہوتی ہے. جیسے نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تو دل میں سوچ لینا. لہذا جب عمرہ کا ہم احرام باندھنے کے لیے نیت کریں گے تو دل میں اس کو سوچ لیں میں عمرہ کے لیے لبیک پڑھ رہا ہوں. عربی کے اندر بھی ایک لفظ آتا ہے لبیک عمرتن، لیکن کہیں گڑبڑا نہ جائے، اس لیے اتنا تو کر لیں کہ جو زبان سے نیت کر رہے ہیں کہ میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اس کو دل سے سوچ بھی لیں تاکہ دل کا عمل زبان کا عمل دونوں جمع ہو جائے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اپنے جو سامان سفر ہم ساتھ لیتے ہیں، جس میں ہمارے کپڑے بھی ہوتے ہیں چند جوڑے، تو اس میں خاص طور پر 2 جوڑے کپڑے ہمارے نئے ہونے چاہیے، یا کم از کم جو ہمارے پاس کپڑے میسر ہیں سب سے عمدہ کپڑے ہونے چاہیے. ایک تو جب حج کرنے کے بعد جو احرام ہمارا کھلے گا اور اپنے لباس ہم پہنیں گے تو نیا لباس پہنے، کیونکہ گویا کہ حاجی کی عید ہو رہی ہے. دوسرے، جب اپنے نبی کے روزے پر حاضری دینے کے لیے ہم جائیں گے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے، حدیث کے اندر فرمایا گیا من حج فزار قبری بعد موتی کأن زارنی فی حیاتی، کہ جو آدمی حج کرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آتا ہے تو ایسا ہی گویا کہ میری حیات میں میری زیارت کے لیے آیا. اب تصور کیجئے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سعادت نصیب فرمائے تو اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہو، کتنے اہتمام سے اس کو جانا چاہیے. تو اس 2 موقع کے لیے کم از کم نیا کپڑا ہمارے پاس ہونا چاہیے. دوسرے،
قرآن بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، چھوٹا ہمارے شریف، حالانکہ وہاں تو آپ کو ہر جگہ دستیاب ہوگا، مکہ کے حرم میں بھی، مدینہ کے حرم میں بھی، تمام مساجد کے اندر بھی۔ ہمیں نماز تو حرم شریف کے اندر پڑھنا ہے، اپنے قیام گاہ پر ہوٹل میں تلاوت کی جی چاہ رہا ہے، یا کم از کم مستورات وہاں پہ تلاوت کرنا چاہتی ہیں، یا منی مزدلفہ عرفات کے اندر وہاں یہ سہولت نہیں رہتی ہے، یا بس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی چاہتا ہے تلاوت کریں، تو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب موبائل ایسے وقت سے بہت مفید ہوتا ہے کہ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ جس کی موبائل کے اندر قرآن لوڈ ہوتا ہے، اب وہ کھول کر اس کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے جس وقت اسکرین پر ہمارے قرآن کی آیات ہوں اس کی حیثیت قرآن کی ہے، بغیر وضو کے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، سمجھ رہے نا؟ جب قرآن کھلا ہوا اسکرین کے اوپر تو اس کی حیثیت قرآن کی ہے، تو ہمیں باوضو ہونا چاہیے۔ لیکن کوشش کریں جہاں قرآن موجود ہو وہاں ہم قرآن دیکھ کے تلاوت کریں، موبائل میں جہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے وہاں کریں۔ 7 دانے کی تسبیح، 7 دانے کی تسبیح اس لیے کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، جیسے نماز کی رکعت میں کبھی آدمی کو بھول ہو جاتی ہے، 3 رکعت پڑھیں کہ 4 رکعت پڑھیں، آدمی ہے بھول ہو گئی، آپ یہ سمجھ لیجئے اگر بھول کر کسی نے بجائے 7 چکر کے 8 چکر طواف کر لیا تب اس کو دوسرا طواف مکمل کرنا پڑے گا، مزید 6 چکر اس کو کرنے کے بعد اب یہ 2 طواف ہو گیا، 2 طواف کی الگ الگ نماز پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ نہ سمجھ میں پھر سے پوچھ لیجیے گا۔ اس لیے 7 دانے کی تسبیح جو ہوگی اس سے یہ فائدہ ہوگا، 1 چکر لگائے 1 دانہ کھسکائے، 200 چکر لگایا 1 دانہ کھسکایا، اس طریقے اس معنی کر وہ 7 چکر کی الگ الگ دعائیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ یہ فلاں چکر کی دعا ہے، یہ فلاں چکر کی دعا ہے، وہ آپ کو یاد کرائے گی آپ فلاں چکر کے اندر ہے۔ میں نے اپنے سہولت کے لیے کر رکھا تھا کہ دعا ابھی کتنی مانگتا ہے، دعا مانگنے کے علاوہ پہلے چکر میں پہلا کلمہ، دوسرے میں دوسرا کلمہ، تیسرے میں تیسرا کلمہ، چوتھے میں چوتھا کلمہ، 5ویں میں 5واں کلمہ، 6ٹھے میں ایمان مجمل اور 7ویں میں ایمان مفصل، تو یہ چکر ہمارا متعین ہو جاتا ہے۔ سفر میں قصر کا مسئلہ، جب آپ یہاں سے چاہے جدہ کے لیے پرواز کر رہے ہوں اور چاہے مدینہ منورہ کے لیے، راستے میں آپ مسافر ہی ہیں۔ دوسری بات، مدینہ منورہ میں کم و بیش 8 روز قیام رہتا ہے، تو آپ اس درمیان میں مسافر ہی رہیں گے، کیونکہ سفر شریف جو 48 میل ہوتا ہے کم از کم، جب آدمی اس سفر کے لیے نکلتا ہے یا اس کی زیادہ مسافت کے لیے سفر کرتا ہے، تو اب جہاں جانے کے بعد اس نے قیام کر لیا، تو اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت ہے اور اس کا یہ قیام اختیاری ہو، جیسے ہم اپنا کاروباری سفر کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے دوسرے شہروں کے اندر جاتے ہیں، سورت ہے، بنگلور ہے، کہیں دلی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہمارا اختیاری قیام ہوتا ہے۔ تو اگر اختیاری قیام میں 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت ہے تو اب ہم مقیم ہو گئے، لہذا ہمیں 4 رکعت نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر 15 دن سے کم قیام کی نیت ہے تو ہم مسافر ہی ہیں، لہذا ہمیں 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، باقی مقیم امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، لیکن تنہا پڑھیں گے تو 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ بات ہمیں مستورات کو بھی سمجھا دینا ہے۔ لیکن جب ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو ان کے شیڈیول کے پابند ہیں، ٹور سے جا رہے تھے ان کا شیڈیول اس کے پابند ہے، وہ ہمارا اختیار وہاں نہیں چلے گا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر 8 دن آدمی کو رہنا ہی رہنا ہے، وہ 15 دن پورا نہیں ہوتا، وہاں تو مسافر ہی رہے گا۔ حرم شریف کے اندر نماز جتنی پڑھے گا وہ تو جماعت کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا، لیکن اس کے علاوہ کبھی تنہا نماز پڑھنے کو نوبت آ گئی یا مستورات اپنے ہوٹل میں قیام گاہ پر نماز پڑھ لیں گے تنہا، تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت فرض پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ حرم شریف میں، مکہ میں بھی، مدینہ کے اندر بھی ہر فرض نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، یعنی جنازے کی نماز پڑھ لیجیے۔ تو عورتوں کا بھی اس کا سابقہ پڑتا نہیں ہے، طواف وہ بھی کرتی ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی پیچھے کی سہ وہ بھی نماز پڑھتی ہے، تو ان کو حیرانی ہوگی یہ کیا ہے، تو ان کو آپ پہلے سے بتا دیجیے جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ وہ ایک بار سلام پھیرتے ہیں، بس آپ ایک بار ان کے ساتھ سلام پھیریے، اس کے بعد سلام پھیر لیجیے ہر نماز کے بعد۔ اب یہ کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے مکہ مکرمہ جدہ ہوتے ہوئے
تو مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے آپ مسافر ہی ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو حجاج کرام بہت پہلے جاتے تھے، شروع میں جاتے تھے، تو چند دن رکھنے کے بعد وہ تو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد مدینہ سے واپس آتے تھے، پھر مکہ میں قیام ہوتا تھا۔ ابھی شکل نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹیشن سے بچنے کے لیے ایک ہی بار یا ڈائریکٹ مدینہ منورہ یا پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ تو آپ مکہ مکرمہ اگر جا رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں قدم رکھنے سے لے کر مینا کی روانگی تک اگر آپ کو یکمشت 15 دن مکمل مل رہا ہے، یعنی 360 گھنٹہ، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے لے کر مینا جانے تک 7 تاریخ کو غالباً رات کو ہی مینا میں پہنچا دیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو صبح مینا کے لیے روانگی اختیار کی جائے، لیکن ہمارا کوئی اختیار وہاں نہیں چلے گا، ہم ان کے شیڈول کے پابند ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، 7 تاریخ کو رات کو ہی چلے جائیں۔ تو اب مینا روانگی تک اب دیکھیں کتنا وقت ہمیں مل رہا ہے۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ مل رہا ہے تو ہم مقیم ہیں، ہم سب نماز پوری پڑھیں گے، مستورات بھی پوری پڑھیں گے، اور کوشش کیجیے ہم ہر نماز جماعت کے ساتھ حرم شریف کے اندر پڑھیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں مقیم رہیں گے تو آپ منا، مزدلفہ اور عرفات کے اندر مقیم رہیں گے، آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو 15 دن سے کم وقت مل رہا ہے تو آپ مسافر رہیں گے، لہٰذا حرم شریف میں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ 4 رکعت، لیکن اگر اپنی نماز پڑھو گی جیسا کہ منا کے اندر، عرفات مزدلفہ کے اندر، وہاں بھی کوشش اس بات کی ہونی چاہیے امام ایسے کو بنایا جائے جو مقیم ہو، مقیم کے حکم میں ہو، تاکہ اس کے پیچھے سب لوگ پوری نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہ رہے۔ یہ ضمن بات آ گئی۔ ہوائی جہاز پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ کل میں نے ذکر کیا تھا، اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ آپ یا تو باوضو ہوں گے یا بے وضو ہوں گے، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہے تو آپ کو وضو کرنا ہے، جہاز کے اندر سہولت نہیں رہتی، یہ مان کے چلیے، وضو کرنے کی سہولت جہاز کے اندر نہیں رہتی۔ اس کا متبادل ہے تیمم کرنا۔ تیمم مٹی پر کیا جاتا ہے یا گرد و غبار پر، جہاز کے اندر گرد و غبار کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں اور وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو گویا آپ فاقد الطہورین ہوئے، نہ آپ وضو کر سکتے ہیں نہ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت آ جائے، اگر جہاز سے اترنے کے بعد نماز قضا نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہوئیے، اترنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیجئے، بھلے آخری وقت میں، لیکن مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ انڈیا سے 10 بجے اڑے اور 6 گھنٹہ کے آپ وہاں پہنچتے ہیں تو 2.5 گھنٹہ کا فرق ہے، تو یہاں کے 6 گھنٹہ کے حساب سے آپ وہاں 4 بجے پہنچیں گے تو ایک نماز آئے گی ظہر کی نماز، لیکن 2.5 گھنٹہ گھٹا دیجئے، کتنا بچا؟ 1:30 بجے۔ تو جہاز پر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتر کر نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ادھر سے آتے ہوئے 2.5 گھنٹہ آپ کو بڑھانا ہے، اس میں کم سے کم 1 یا 2 نماز آ سکتی ہے، اس میں مسئلہ بنے گا، تو کیا کریں گے؟ کرنا یہ ہے کہ نماز کی نیت تو نہیں کریں گے، لیکن نماز کی شکل بنا کریں گے۔ قیام تو ہوگا نہیں، بیٹھے بیٹھے جیسے نماز آدمی بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر رکوع کا اشارہ کیا، تسبیح بھی نہیں پڑھنی، سجدے کا اشارہ کیا اور سلام پھیرتے ہیں ویسے کر لیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ نماز سے قضا کرنے کا جرم میں جو گناہ ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ اتریں گے جہاز سے تو اس نماز کو آپ پڑھ لیں گے اثر میں۔ اور اگر آپ باوضو ہیں تو سواری کے اوپر فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، الا یہ کہ آدمی معذور ہو، چکر آ رہا ہے، گر جانے کا اندیشہ ہے، بہت کمزور ہے، جیسے کہ ٹرین پر ہوتا ہے، تو اب بیٹھ کر لیکن رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، سیٹ کے اوپر، آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، اشارہ کرنا پڑے گا، تو اس لیے آپ اشارے سے نماز پڑھ لیجئے، لیکن جب آپ اتریں گے جہاز سے تو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ باوضو ہیں تو یہ شکل ہے، آپ حقیقی نماز پڑھ لیجئے، لیکن اعادہ بہرحال کرنا پڑے گا۔ باوضو نہیں ہے تو نماز کی شکل اختیار کر لیجئے، اس نماز کو پڑھنا پڑے گا اثر میں، دونوں کے لیے۔ کل جو باتیں بتائی گئی تھی یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ براہ راست یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے پرواز کر رہے ہیں، جدہ کے لیے۔ جو لوگ مدینہ کے لیے جا رہے ہیں ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں،
وہ اپنے لباس پہ جائیں گے، لیکن ان کا ترانہ درود شریف ہوگا، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے وہ اس موقع پر آپ کو اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ خواتین جو احرام باندھتی ہیں تو ان کے لیے جو ممنوعات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے خواتین کو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ پردہ نہ کرے۔ پردے کا اہتمام اس احتیاط کے ساتھ کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، اس کی ایک شکل یہ ہے، ایک ہیڈ آتی ہے جو کرکٹ کھیلنے والے اس کو لگاتے ہیں، اس کو پہن کر کے جب اس کے اوپر رومالی لٹکا لیں گی تو چہرے سے دوری بھی ہو جائے گی اور پردہ بھی ہو جائے گا۔ قصر میں چوتھائی بال بھی کافی ہے، البتہ پورے سر کے بالوں میں قصر افضل ہے۔ جیسے مستورات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب وہ احرام کا غسل کریں گی اس کے بعد بالوں کو سکھا کر کنگھی چھوٹی کر کے اچھی طرح مضبوط باندھ لیں گی، پھر جو اس کے سرے پر کچھ بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ مکمل بال نہیں ہوتے تو تھوڑا تراش لینا چاہیے، تاکہ جب احرام کھولنے کے وقت میں وہ ایک پور کے بقدر بال کاٹیں گی تو اس میں چوتھائی سے زیادہ بال آنا ضروری ہے۔ پورا بال آ جائے بہت بہتر ہے، پورا تو آئے گا نہیں لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ چوتھائی سے کم ہو جائے، اس لیے شروع ہی میں تھوڑا سا اس کو تراش لیا جائے۔ اور مرد حضرات بھی جن کے بال بڑے بڑے ہیں وہ بال چھوٹا کرا کے پھر اس سفر کو کریں، کیونکہ جتنے بال بڑے ہوتے ہیں اتنے ٹوٹنے کا گرنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، اب آپ کا جب عمرہ مکمل ہو گیا تو عمرہ کے مکمل ہو جانے کے بعد اب آپ کچھ صدقہ کر دیجئے۔ جیسے فطرہ ہم نے دیا، فطرہ کیا ہے؟ طہر للصیام من الرفث واللغو، یا اس طریقے سے کہ جو روزے کے اندر کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کوتاہی کی تلافی کے لیے اور مسکین کے ایک دن کھانے کے انتظام ہو جائے غریب آدمی کے، اس لیے فطرہ مشروع ہوا ہے۔ تو اب جو ہم نے عمل کیا ہے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے 10 ریال 15 ریال 20 ریال جیسے اللہ توفیق دے صدقہ کر دینا چاہیے اسی نیت سے، تاکہ جو اس کے اندر کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اس کی تلافی ہو جائے۔ اور جب تک ہمارا حج شروع نہیں ہوتا، اس کے دن نہیں آتے، جتنا وقت بھی ملے اسے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے فضل سے پہنچایا ہے، اپنے کرم سے پہنچایا ہے۔ یہ وقت دوبارہ زندگی میں ہمیں ملے نہ ملے، نصیب ہو نہ ہو، دعا تو اسی کرنی کہ اللہ نے بار بار حاضری کی سعادت ملے، لیکن یہی سمجھنا چاہیے کہ عموماً آدمی ایک ہی بار وہاں پر پہنچتا ہے، تو جو وقت ملا اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ نفل طواف کرنا۔ آپ سوچیں گے وہاں تو پابندی ہے طواف کے اوپر، مطاف کے اندر پابندی ضرور ہے، اور ہمیں وہاں کے قانون کی رعایت کرنی ہے۔ ہمیں جو ان کی پابندیاں ہیں ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ وہ جو انتظام کرتے ہیں وہ ساری دنیا کے لوگوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ ان کا انتظام نمبر 1 کا ہوتا ہے، 1 درجے کا ہوتا ہے، اور سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو انتظام نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کے جو قانون ہیں، قوانین ہیں، جو انتظامات ہیں، اس کے ہمیں تابع ہو کے چلنا ہے۔ حالت احرام میں طواف کی اجازت دیتے ہیں مطاف کے اندر، اس کے علاوہ اپنے لباس میں نہیں۔ اپنے لباس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، دالان کے اندر کر سکتے ہیں، چھت پر سے کر سکتے ہیں، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جتنی مشقت اس کے اندر آ جائے گی، مشقت کو خریدنا نہیں ہے، لینا نہیں ہے، لیکن آ جائے تو اسے برداشت کرنا ہے۔ انشاءاللہ نفل سے خالی نہیں ہوگا، چکر ذرا لمبا ہو جائے گا، یہی ہوگا نا، لیکن بس اگر ڈھونڈ ہے، جذبات ہے تو اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ اللہ کرائیں گے کوئی نہیں کرتا، اس لیے ہر وقت اللہ سے لو لگانا، وہی ہمت دیتے ہیں، وہی طاقت دیتے ہیں، وہی آسانی پر پہنچاتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ نفل طواف کرنا، لیکن ہر آدمی کو اتنی بشاشت نہیں ہوتی ہے کہ اتنا لمبا طواف کرنے کے بعد دوبارہ طواف کرے، اس لیے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کم از کم بیٹھ کر خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھتے رہے محبت کی نگاہ سے، کیونکہ خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمت نازل ہوتی ہے، جس میں 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ کی محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ لیکن ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے
جو کلاک ٹاور ہے، جب آدمی خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو ادھر نگاہ جاتی ہے، تو آپ احتیاطاً ایسے رخ پر بیٹھے کہ وہ نگاہ کے سامنے آئے ہی نہیں، تاکہ اس ثواب سے محروم نہ رہے، چلی جاتی نگاہ اس طرح۔ اسی طرح کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کم از کم مکہ مکرمہ کے قیام میں ایک ختم تو ہو ہی جائے، یہاں ہر عمل کا ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے۔ کوشش کیجیے ہر نماز آپ کی جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ نفلی روزہ بھی رکھیں، وہاں پر ایک روزہ رکھیں گے 1,00,000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ وہاں پر پیر اور جمعرات کو مقامی لوگ بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، مقامی شیوخ اکرام کرتے ہیں، کھجور وغیرہ پیش کرتے ہیں ان حجاج کرام کو جو روزے سے ہوتے ہیں، تو روزہ کا اہتمام کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ درود شریف والی کتاب ساتھ میں لے گئے ہوں تو یہاں بھی بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات اس کو بھی کرتے رہیے۔ مشاعر وغیرہ کی زیارت کریں، مکہ مکرمہ میں زیارت کس چیز سے کراتے ہیں؟ مینا، مزدلفہ، عرفات، جنت المعلی، جبل نور، غار ثور، غار حرا، اوپر نہیں لے جاتے ہیں، نیچے سے دیکھ لاتے ہیں، لیکن مشاعر کی زیارت کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ مشاعر پر جائیں گے 8 تاریخ کو احرام باندھ کر 7 تاریخ کو، تو 8 تاریخ میں آپ مینا میں رہیں گے، تو مینا میں لوگوں کا ہجوم رہے گا، آپ جہاں چاہیں آسانی سے جا نہیں سکتے، تو ایک بار اس کا لوکیشن دیکھ لیجیے، آپ محل وقوع دیکھ لیجیے، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ 10 تاریخ کو مزدلفہ سے واپس مینا کے اندر آئیں گے جہاں پر خیمہ ہوگا، تو آپ اگر اس جگہ کو دیکھے رہیں گے، آپ بغیر بھٹکے ہوئے آپ اپنی جگہ پر پہنچ سکیں گے، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مزدلفہ اور عرفات کو جبل رحمت ہوتی ہے، اس جبل رحمت کے دامن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹی پر کھڑے ہو کر کے زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک سوچئے آپ نے امت کے لیے دعائیں مانگی، ہم تصور کریں اپنے نبی کی قربانیوں کا، اپنے لیے نہیں، ہم گنہگار امتیوں کے لیے اپنی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ جبل نور ہاں جہاں غار حرا ہے، جہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہاں تو لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، غار ثور کافی اونچائی کے اوپر، سوچیے آپ نے کتنی مشقت برداشت کی دین کے لیے، آپ کے اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا، زندہ یا مردہ، اور ایسے قیافہ شناس لوگ مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے، قدموں کے نشان سے وہاں تک پہنچ گئے، اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اب پہنچ کر کہتے یہاں تک تو قدم کے نشان ملتے، اس سے آگے نہیں ملتے، وہ سر پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، ہویا بھی ہے، اور نیچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ دشمن ہمارے اتنے قریب آ چکے ہیں، اگر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں۔ آپ نے انتہائی اطمینان میں فرمایا ابو بکر تمہارا ان دونوں آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ گھبرانے کوئی بات نہیں، اللہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں، وہ کسی شکل کا پابند نہیں، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس پر مکڑی نے جالا کر دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، اب آدمی سوچے گا اس کے اندر کون ہو سکتا ہے اس پر کبوتری نے انڈا بھی دیا اور مکڑی نے جالا بھی تنا ہو، اللہ نے حفاظت فرمائی، اس لیے لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، جذبات ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اپنی نبی کی مشقتوں کو ہم تصور کریں اور سوچیں۔ جنت المعلی میں ہم سب کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات آ گئے، گھبرائے ہوئے آپ آئے تھے غار حرا سے، انہوں نے تسلی دی، تسلی کلمات کہتے جس سے آپ کی ڈھارس بندی، بہت ساتھ دیا، اپنا پورا مال لگا دیا اس دین کے لیے، اور پورے طریقے میں سینہ سپر رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ 2 سہارے رہے، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فکر نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا ہے، ابو طالب کا بھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ جنت المعلی وہاں سے قریب ہے، وہ ہمیں زیارت کے لیے جانا چاہیے۔
اور زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کا اہتمام کیا جائے. جب آپ حرم شریف جائیں گے زمزم زیادہ سے زیادہ پینا یہ مومن کی علامت. لہٰذا آپ جب جا کر زیادہ زمزم پیئیں گے تو تقاضا بھی ہو جائے گا. اور وہاں وضو کرنے کا مطلب ہے جیسی بھیڑ ہوتی ہے اس کے اعتبار سے کبھی آدھا گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس 1 گھنٹہ میں اگر آپ کچھ عمل کر لیں گے حرم شریف کے اندر، اس سے جاتے ہی فوراً زیادہ پانی نہ پئیں، ضرورت بھر پانی پئیں، لیکن جب لوٹنے لگے تو خوب پیٹ بھر کے پانی پئیں. نفلی طواف کے علاوہ نفلی عمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جی چاہے گا بھی مطاف سے طواف کریں تو اس کے لیے تو وہ شرط ہے. ایک تو ہے کہ آپ نے اسی چادر کو پہن لیا اور چلے گئے طواف کرنے کے لیے، اس کو تو دھوکے میں رکھا تو وہ آپ کو گڑکی کر دو، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا. آپ نفلی طواف نفلی عمرہ کا نیت سے احرام باندھنے کے لیے جب آپ مکہ مکرمہ میں عمرہ کا سارا عمل کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے، آپ مقامی آدمی کی حیثیت سے اس معنی کر ہیں کہ مقامی آدمی جب عمرہ کا احرام باندھے گا تو عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے وہ حدود حرم کے باہر جائے گا. اور سب سے قریبی حدود جو ہے وہ تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، اس لیے عموماً لوگ وہیں جاتے ہیں. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ذرا دور بھی جائیں. جعرانہ ایک جگہ ہے جو اس سے تقریباً دگنا تگنا دوری پر ہے، وہاں بھی جا کر کے آپ اسی لیے گئے ہوئے ہیں تو اگر جی چاہے کہ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کر کے آئیں اور یہاں پر عمرہ کے سارے افعال ادا کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہو گئی. حرم میں مقصد پیچھے سے نماز پڑھا رہے تھے، لوگ اوپر رہتے نیچے تو معلوم رہتا ہٹا دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اوپر نماز پڑھ رہے تھے ان کے خبر نہیں ہوتی کہ امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. معلوم نہیں سوئی جو اوپر خالی ہوتی خالی ہٹ جانا چاہیے. یہ اتفاق میرے ساتھ ہی ہوا. بابی اسماعیلی کے پاس سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، وہ حصہ چھت کے نیچے پڑتا ہے اور میں عموماً چھت سے طواف کیا کرتا تھا یہ سہولت کے لیے. اسی بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہوتی تھی تو بہت تیرہ میں نے تلاش کیا، امام صاحب نظر نہیں آتے کہاں سے آ کے نماز پڑھاتے ہیں. تو جس کو معلوم نہیں ہے وہ امام کے آگے بھی چلا جائے گا. جس طرح پوری دنیا کی مساجد کے اندر جماعت کی نماز میں امام سب سے آگے ہوتا ہے، اگر کوئی مقتدی میں سے امام کے آگے چلا جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی. جتنے بھی مقتدی مکہ مکرمہ حرم شریف میں جو خانہ کعبہ یہی قبلہ ہے، اس سے چاروں طرف سے لوگ جو کھڑے ہوں گے اس کی طرف رکوع کی نماز پڑھیں گے. تو اگر امام کسی رکوع کے اوپر کھڑا ہوا ہے پیچھے کی طرف، مان لیجیے جس پہلے مکبر تھا جہاں سے اذان ہوتی تھی، مکبر کے نیچے امام کھڑے ہوتے تھے چھت والے حصے میں، تو اس رخ پر پورا حصہ خالی ہوتا تھا. 90 کیا بولتے ہیں سر، تو یہ پورا گوشہ اس کا خالی ہوتا تھا. اس طرف لوگ امام کے آگے نہیں ہوتے تھے. جو بھی اس رخ پر امام کے آگے جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. باقی 3 اطراف میں چاہے خانہ کعبہ کی دیوار تک رہے ان کی نماز ہو جائے گی. اب جب امام چھت والے حصے سے پڑھاتے ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ امام کے آگے بھی ہوں، تو امام کے آگے جو ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. تو بڑا مسئلہ ہے کہ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ امام کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ آدمی احتیاط کرے. میرا جو ایک بات یاد دلائی تھی، ایسا رخ رہتا ہے پورا خالی نہیں رہتے. لیکن مسئلہ تو وہ ہے جو گوشہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے بھی جائیں گے آپ. جیسے وہ حضرت کی پٹی بنی ہوئی تھی. بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئی یہاں تک کہ جب حج کا دن آئے گا یعنی 7 ذی الحجہ، چونکہ ہر سال مجمع بڑھتا رہتا ہے اس لیے جو معلمین ہوتے ہیں وہ حاجیوں کو سہولت کی خاطر بھی اور اپنے لیے بھی سہولت کی خاطر وہ بجائے 8 تاریخ کے 7 تاریخ کے راتوں کی روانگی وہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہوتا کیا ہے، مینا میں جو خیمہ الاٹ کیا جاتا ہے، تو جیسے یہاں اجتماعات کے اندر جو لوگ بستر لگاتے ہیں بس ایک آدمی کو ایک آدمی کے سونے پر جگہ ملتی ہے تو کبھی کبھی کروٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی جگہ ملتی ہے آپ پہلے سے مزاج بنا لیں. کسی سے اگر نوک جھک ہوگی لڑائی ہوگی اس کو نقصان اپنا ہی ہوگا، ٹینشن ہوگا، ذہن منتشر ہوگا، عبادت نہیں کر سکیں. آپ برداشت کر لیجیے، آپ کو برداشت کرنا ہے، چند دن کی بات ہے. تو کوشش کیجیے کہ
آپ کے ہم مزاج لوگ وہ 10 آدمی 8 آدمی 12 آدمی اکٹھا ہو کر کے اب وجود کا سسٹم ہوگا، مولوی کے آدمی آتے ہیں ان کو اپنا وہ دے دیا تو وہ آپ کو الاٹ کر دیں گے فلاں بلاک میں اتنا نمبر، وہاں جب آپ پہنچیں گے وہیں پر آپ ایڈجسٹ کر لیں گے. وہ ایک گدا ہوتا ہے تو 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، بس ایک آدمی کے ہوتے ہی ملتا ہے 1.5 فٹ کا گدا. تو اب یہ 5 دن کا آپ کا سفر ہے. 7 تاریخ کو رات کو نکلیں گے، 8 تاریخ مینا میں، 9 تاریخ عرفات میں، پھر 10 تاریخ پھر مینا میں مزدلفہ سے آنے کے بعد پھر 11 12 بھی مینا میں. یہ 5 دن گویا کہ یہ حج کا ہے. تو اب 5 دن کے لیے ضروری سامان آپ ساتھ رکھ لیجیے. مینا کے اندر تو ماشاءاللہ انتظام رہتا ہی ہے، عرفات کے اندر اتنا انتظام نہیں رہتا، اور مزدلفہ میں تو آپ میدان کے اندر پڑے رہیں گے. اس لیے ضرورت کی چیز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. چادر آپ ساتھ رکھ لیجیے، آپ کے ساتھ وضو کرنے کا کوئی بوتل ہے، تھرمس ہے، یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. کبھی لائن لمبی لگی رہتی ہے تو آپ کے پاس برتن ہوگا تو پانی لے کر کے آپ وضو کر لیں گے، بہت سہولت رہتی ہے. اسی طریقے سے قرآن یا موبائل جو بھی آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تسبیح ہونی چاہیے. جب آپ عرفات کے اندر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھیں گے درود شریف کی، ایک تسبیح پڑھیں گے تیسرے قل اللہ شریف کی، اور ایک پڑھیں گے چوتھے کلمہ کی، تو تسبیح بھی آپ کے کام آئے گی. ویسے بھی تسبیح پڑھنے کے لیے وہ کام آئے گی. دعا کی ایک کتاب ہونی چاہیے آپ کے پاس، حزب الاعظم ہے، مناجات مقبول ہے، یا کوئی بھی دعائی کتاب کہ آدمی اپنی زبان میں کے دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے. تو جب ذرا وہ بدلتا رہے گا، کبھی دیکھ کر، کبھی زبانی، کبھی عربی میں، کبھی اردو میں، تو پھر انشاءاللہ اس طریقے سے گاڑی چلتی رہے گی. کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ مارکیٹ کے اندر وہ چیز دستیاب ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو اتنا وقت آپ کا بچے گا، اس کو آپ اپنے کام میں، ضروری کام میں استعمال کر لیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو حرم شریف سے احرام باندھنا ہے حج کا. اپنے قیام گاہ پر ہوٹل سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ حرم شریف آ جائیں، غسل کر لیں احرام کی نیت سے اپنے ہوٹل میں. آپ بھی اور مستورات ساتھ ہوں وہ بھی غسل کر لیں، اور آپ حرم شریف آ جائیں اور یہاں آ کر کے احرام کی نیت سے 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لینے کے بعد پھر وہی اسی پوری استعداد کے ساتھ اب چونکہ آپ حج کر رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پہلا حج ہے یا دوسرا تیسرا حج ہے. اگر آپ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، یہ سوچ کر میں حج کا تلبیہ پڑھ رہا ہوں. 3 بار تلبیہ پڑھیں گے. اس کے بعد وہ دعا اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. آپ کا احرام بن گیا. اب وہ ساری پابندی آپ کے اوپر پہلے کی طرح سے پھر آ گئی. اگر آپ کی جی میں آتی ہے کہ ہم ایک طواف کر لیں تو طواف کر سکتے ہیں، لیکن یہ طواف نفلی ہوگا. اس نفلی طواف کے اندر صحیح نہیں، اور استوا اور رمل، ہاں استوا اور رمل اسی طواف میں ہوگا جس کے بعد صحیح کرنی ہے. یہ دھیان میں رہے، استوا اور رمل اسی طواف میں جس کے بعد صحیح کرنی ہے، اور اس کے بعد صحیح نہیں کرنی ہے وہاں پر استوا رمل نہیں. تو اگر آپ کی جی میں آتی ہے کہ ہم ایک طواف کر لیں تو ویسی پابندی رہتی ہے اور اب موقع ملا ہے تو پھر آپ ایک نفلی طواف کر سکتے ہیں. اس نفلی طواف میں بس 7 چکر طواف اور 2 رکعت نماز، طواف مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں حج کی صحیح جو طواف زیارت کے بعد کی جاتی ہے اس کو ہم ادھر ہی کر لیں تو گنجائش اس کی بھی ہے. جب آپ اس طواف کے بعد صحیح بھی کریں گے تب آپ کو استوا بھی کرنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے. آپ کی مستورات بہتر ہے کہ ہوٹل ہی پر وہی غسل وغیرہ کر کے جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں وہی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنا 5 دن کے لیے ضروری ساز و سامان لے کر کے، اس میں ایک کپڑا بھی آپ کا ہونا چاہیے تو آپ کے احرام کے لیے تو پہننے کے لیے نیا، اور آپ بس کے اوپر آ جائیں جو بھی آپ کی سواری ہو، اور آ کر کے بیٹھ کر کے اب آپ ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں. کچھ نہ کچھ آپ عمل کرتے رہیے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہر عمل کا ثواب 1 لاکھ گنا ملے گا. جتنی کمائی کر سکتے ہیں کر لیجیے.
استظار رہے گا، انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ جب بھی آپ کی بس چلے اور جب بھی آپ کو منہ پہنچائے، ہنگامی طور سے بہت سارے ڈرائیور رکھے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بلائے جاتے ہیں، تو کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ انڈیا کی طرح سے نہیں ہے کہ اب ہمیں ادھر مڑنا ہے، دائیں یا بائیں مڑنا ہے، اور غلطی سے آگے چلے گئے تو اب پیچھے پلٹ کر نہیں آ سکتے، بہت سختی ہے۔ اب تو آپ کو لمبا چکر لگانا پڑے گا، چاہے 10 کلومیٹر چلنا پڑے، پیچھے نہیں آ سکتے آپ۔ تو اس طریقے سے کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال دیر سویر جب بھی آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ کو اپنے خیمے کے پاس ہی پہنچایا جائے گا، تو خیمے کے اندر پہنچ جائیں تو وہاں شفٹ ہو جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے اسی خیمے کے اندر مستورات بھی ہیں، اسی کے اندر مذہرات بھی ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی یہ اب سب اب الگ ہو گیا ہے، چلیے بہتر ہے، اب الگ ہو گیا ہے، تو وہاں جا کر شفٹ ہونے کے بعد اب جو بھی آپ کا تقاضا ہے پورا کیجیے۔ مینا کے اندر 8 تاریخ کو 5 نماز پڑھنا مصنون ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلے گا اس کے بعد وہاں پر نکلنا مینا کے لیے مصنون ہے، لیکن آپ رات کو چلے ہیں، اس لیے جو بھی نماز آپ وہاں پڑھیں، چاہے عشاء کی پڑھیں، چاہے عشاء کی نہیں پڑھ سکے فجر کی نماز پڑھیں، لیکن پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نماز پڑھنا مینا میں 8 تاریخ کو مصنون ہے، اور فجر ہے 9 تاریخ کو۔ اس درمیان میں آپ کیا کریں گے؟ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اچھا اب یہ نہیں، رات میں نکل جاتے ہیں۔ اچھا جیسے ادھر پہلے کرتے ہیں بجائے 8 کے 7 تاریخ کو لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہ کرتے ہیں رات کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک آپ مینا کے اندر ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کچھ نہ کچھ عمل میں لگیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، تسبیحات کرنے لگیے۔ اگر آپ کے ساتھ کتاب ہو، اور ہونا چاہیے ایک گروپ کے ساتھ فضائل حج والی کتاب ہونا چاہیے، اس کو آپ بیٹھ کر کے ہلکا لگا کر کے اس طرح تعلیم کی جاتی ہے مسجدوں کے اندر، آپ تعلیم کیجیے، بلکہ کچھ گشت کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی سنت ہے۔ مینا کے جب بازار لگتے تھے حج کے موسم میں، مختلف اختراف کے قبائل آ کے یہاں خیمہ زن ہوتے تھے، مقیم ہوتے تھے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گشت کر کے وہ پہلے پتہ کرتے ہیں کون سا قبیلہ ہے، اس کی مزاج کیا ہے، ان کی عادات و اخلاق کیا ہے، اس کے بعد آپ بتاتے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، پھر آپ انہیں دین کی دعوت دیتے تھے، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ چاہے ہم 1-2 خیمے کے اندر صحیح ذرا سا ہم چکر لگا کر لوگوں کو آؤ بھائی تعلیم ہو رہی، تو یہ فضائل حج سے کچھ تعلیم ہو جائے، جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کچھ کے ذہن میں تو ہوگی نا۔ تو اب وہاں پر بیٹھ کر کے اگلا مرحلہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ہمیں جانا ہے عرفات میں، تو وہاں کیا کیا عمل ہے، کیسے کیسے کو بتایا، کیسے کیسے کرنا ہے، اس کا مذاکرہ ہو رہا ہو، یہ ساری کام کی چیزیں ہیں۔ آرام کا تقاضا ہو آرام بھی کر لیجیے، لیکن ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ نکل کر کے ذرا اپنا لوکیشن بھی دیکھ لیں کہ ہمارا جائے رکو کہاں پر ہے، کون سی یہاں پر جو پل ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اسے، کبری، کس کبری کے ہم قریب ہیں، کون سا بلاک ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ پھر عرفات جائیں گے، اچھا یہاں میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی مقیم کو امام بنا دیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، سب ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ تنہا نماز پڑھ لی تو وہاں دیکھنا پڑے گا، آپ مسافر کے مقیم ہیں تو اسی اعتبار سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور مستورات کو، اب مستورات کو بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ نماز کیسے پڑھیں گے۔ پھر اگر مستورات کے ناپاکی کا ایام شروع ہو گئے اس درمیان میں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، مینا بھی جائیں گی، عرفات بھی، مزدلفہ بھی، سب جگہ جائیں گی، بس نہ تو قرآن کی تلاوت کریں گی نہ نماز پڑھیں گی۔ اب یہاں تو آپ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جب آپ عرفات پہنچیں گے چاہے 8 تاریخ کو رات ہی میں یا اگلے دن صبح یا دوپہر میں کسی وقت بھی، اس سے کہ جام بھی لگ جاتا ہے تو کافی وقفہ، پیدل لوگ چلنے والے پہنچ جاتے ہیں اور سواری پر والے پھنسے رہ جاتے ہیں۔ پیدل چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیوں کہ احرام باندھنے کے بعد سے لے کر حاجی جتنے قدم پیدل چلتا ہے ہر قدم پر حرم کی 700 نیکی ملتی ہے، اور حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، تو 700 نیکی کتنی ہو گئی ہے نا۔ تو یہ جو فضائل سامنے رہیں گے نا آدمی تکان بھول جاتا ہے، اللہ نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے۔ پھر حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے انہوں نے ایک بات لکھی کہ جب مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے جاؤ
اور پیدل چلو تو یہ سوچو کہ اللہ نے اپنا دربار مینا میں لگایا ہوا ہے اور اللہ نے ہم کو بلایا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ میں آ رہا ہوں. عجیب لذت ملتی، عجیب لذت ملتی. تو یہ تصور کرنا چاہیے. پھر جب ہمیں عرفات میں جانا ہے وہاں یہ سوچیں کہ اب اللہ کا دربار عرفات میں لگا ہوا ہے تو اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے عرفات میں بلایا ہے، ہمیں نوازنے ہی کے لیے بلایا ہے. اس لیے یقین اور امید رکھنا چاہیے اگرچہ ہم گنہگار ہیں، سر سے پیر تک گنہگار ہیں، لیکن ہمارا مالک بہت کریم ہے، اس کی رحمت سب کے اوپر حاوی ہے. فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ میرے بندو اگر تمہاری گناہ بڑھتے 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 آسمان کے کنارے کو چھونے لگے، تصور کیجیے دنیا کے اندر طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے اور ساری آبادی ساری عمارتیں زیر آب ہو جائیں، وہ آسمان کے کنارے کو چھینے لگے، اتنے گناہ ہو جائیں تو میں اس سے بڑی رحمت لے کر تجھ سے ملوں گا. ہم ایسے قریب اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اس سے خوب لگ لپٹ کر اللہ سے مانگنا چاہیے. عرفات پہ پہنچنے کے بعد وہاں کا جو عمل شروع ہوتا ہے وقوف کا. وقوف کے معنی آتے ہیں کھڑا ہونا، چونکہ اس میدان کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے، لیکن وہاں ایک گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، دھوپ کی تیزی بہت ہوتی ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتی. اس لیے ابھی تک تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا ہے. وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال عوام کے اندر مشہور ہے زوال مکروہ وقت ہے، حالانکہ زوال صحیح وقت ہوتا ہے. مکروہ وقت استوا ہوتا ہے جب سورج بالکل بیچ میں ہوتا ہے، یہ مکروہ وقت ہے. جب بیچ سے ذرا ڈھلا زال ضرور زوالے کے معنی آتے ہیں ڈھلنے کے، لڑکنے کے، تو اب بیچ سے وہ مغرب کی طرف ڈھل گیا، اب یہ زور کا صحیح وقت شروع ہو گیا، تو یہی وقت ہے وقوف کا، یہاں شروع ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں امام حج کی اقتداء کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہاں جمع تقدیم مسجد نمرہ کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ امام حج جو ہے، جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اس کی اقتداء پڑھی جائے، اس کی اقتداء پڑھی جائے. مشورہ آپ کو یہ دیا جاتا ہے اگر آپ مسجد نمرہ میں گئے چلے جائیں، جس طرح اپنے ہوٹل سے آپ حرم شریف جاتے ہیں کسی راستے بھی آپ جائیں وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن مسئلہ تو جب بنے گا جب آپ واپس اپنے ہوٹل کی طرف آئیں گے تو ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، کدھر موڑنا ہے، بھول گئے. ایسے ہی مسجد نمرہ سے نکلیں گے آپ کا خیمہ کہاں ہے آپ بھول گئے. جو آپ بھول گئے تو اب حاجی صاحبہ کہیں اور ہے، حاجی صاحب کہیں اور ہے، اب عبادت میں دھیان لگے گا. اس لیے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے قیام گاہ پر ہی اپنے خیمے کے اندر ہی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. تو جب وہ شرط نہیں پائی گئی امام حج والی تو اب وہ جمع تقدیم بھی نہیں ہوگی، لہٰذا آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. وقوف عرفات کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے، لہذا غسل کا تقاضا ہو، گرمی بہت ہو رہی ہے، یا کم از کم اس مستحب کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جب آپ حمام کے اندر جائیں گے تو بس اپنی چادر اٹھا کر ٹانگ دیا اور بدن کو بھگا لیا، نہ رگڑنا ہے نہ صابن لگانا ہے، نہ رگڑنا ہے نہ صابن لگانا ہے. اب بدن کو بھگو لیا، بے چینی ختم ہو گئی، وہ استواء آپ کو حاصل ہو گیا، پھر اس چادر کو پہن لیا. ایک بات درمیان میں عرض کروں کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن بدن کے اوپر. کیوں کہ اگر آپ چادر کے اوپر خوشبو لگائیں گے، اب آپ نے غسل کرنے کے وقت میں چادر اٹھا کر کے رکھ دیا، دوبارہ پہنیں گے تو خوشبو لگے گی چادر. سمجھ رہی ہے؟ تو یہ آپ کا غسل ہے، اور اہتمام سے آپ وقوف کی رسوم اہتمام کیجیے. غسل کی آپ نماز سے فارغ ہوئیے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ آپ کا برابر جاری رہے گا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو 3 عمل کرنا ہے. کسی سکون کی جگہ پر آپ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، جیسے اثر لگا لیے تو پھر دوبارہ ادھر لگا ہوا احرام پہننا پڑ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں تو جسم پر خوشبو لگا لیں، احرام کی چادر پر نہ لگائیں. اور لیں گے تو پھر اس میں سمائی جاتی ہے.
جیسے خوشبو کو سونگنا ہے اور ناک میں خوشبو کا آنا ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک تو سونگ رہا ہے اور ایک تو بخود آ رہی ہے. اس وقت کا کوئی کردار نہیں. سونگنا مکروہ اور خود بخود آ جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو ہاں 3 تسبیح، ایک تسبیح تو ہمیں پڑھنا ہے چوتھے کلمہ کی. چوتھے کلمہ کی یہ ہر نبی کا وہاں پر یہ دعا تھا. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اطمینان سے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا. اس کے بعد 100 مرتبہ اطمینان سے قل اللہ شریف پوری سورہ. اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معه. اتنے پر اکتفا بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وقتی وقت ہے تو اس کو مکمل کر لیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معه. یہ 3 عمل آپ کا ہو گئے. اب آپ دعاؤں کو مل لگیے. دعا کے لیے کہیں پر اجتماعی دعا ہو رہی ہے شامل ہو جائیے. لیکن ہر آدمی اپنی دعا مانگتا ہے، ان کی دل کی جو مراد ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. اس لیے اپنی دعا الگ سے مانگیے. کتاب آپ کے ساتھ ہو، دیکھ کر کتاب دعا پڑھیے لیکن انداز مانگنے کا ہو. کتاب پڑھ کر دعا تو پڑھیں گے لیکن انداز مانگنے کا ہو. تو دعا میں آپ لگیے. یہ سلسلہ دیر تک چلے گا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے گا. بہت تھک گئے ہیں آپ تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہیں. عادت نہیں ہوتی نا، اس سے مسلسل آدمی دعا میں نہیں لگ سکتا. پھر جب عصر کا وقت آئے تو چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عصر کی نماز اول وقت پڑھتے چلے آئے. آج آپ کو خیمے کے اندر نماز پڑھنی ہے اور عصر کی نماز کے بعد وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اس لیے اگر لمبا وقفہ ملے گا اتنی بشاشت نہیں رہے گی. تو اپنے وطن ہندوستان کی طرف نماز پڑھتے 4-5 بجے نماز ہوتی ہے عصر کی. تو اس اعتبار سے آپ عصر کی نماز پڑھیں. جو بھی تقاضے آپ پورے کر لیں، استنجا وغیرہ فارغ ہونا ہو فارغ ہو لیجیے اور تازہ وضو کرنے کے بعد آپ اہتمام سے دعاؤں کے اندر لگیے. اور کچھ دیر دعا کرنے کے بعد اگر دھوپ اتنی مرضی پڑ چکی ہو کمزور، آپ دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہو. آپ کھڑے ہو کر دھوپ کو دعا مانگیے تاکہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو پیار آ جائے. دعا کرنا جتنا قبول ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی اقرب قبول ہوگی. تجربہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اسلام والی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے نماز. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے ماں نے نکال کر بس سکون نہیں. تو کے سمجھ لو مسئلہ جس طرح پڑھ رہے ہیں اسٹینڈ پہ پڑھ رہے ہیں، مطلب سواری ایک دم سواری پہ جانا پڑے گا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اگر آدمی پیدل جانا چاہے، پیدل جانا چاہے تو پیدل والے کو موقع مل گیا. لیکن ایک بات بتاؤ، غروب آفتاب سے پہلے نکل نہیں سکتے اس حدود سے. ہاں نکل نہیں سکتے لیکن بس پر جاؤ. مولانا ایک بات یہ کہہ رہے ہیں جو وہاں کا انتظام ہے، آپ جس بس سے آئے ہیں اگر آپ اسی بس سے جانا چاہتے ہیں نکلنا نہیں ہے لیکن اپنے وہاں خیمہ سے تو نکل جانا رہتا ہے، بس نہیں نکل ایسا نہیں. اگر آپ اسی بس سے جانا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ اجرت کر کے جلدی بس پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی چاہیں گے ہم بھی سوار ہو جائیں. نکلیں گے وہ غروب آفتاب کے بعد، اس سے پہلے نکل نہیں سکتے. کوئی نکلنا چاہے گا اس کو نکلنے دیا جائے اور فورس لگی رہتی ہے. تو آپ کس لیے گئے وہاں پر؟ حج کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اللہ کی رحمت جوش کے اندر انتہائی قیمتی وقت ہے، چھوڑیے اس کو، آپ پیدل چلیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ضعیف کمزور مریض تو ان کی رعایت تو کرنا پڑے گی، ان کی رعایت کرنا پڑے گی. اس لیے جیسا موقع ہو آپ کیجیے، لیکن یہ سمجھ لیجیے بہت ہی قیمتی وقت ہے. اس کو خوب لگ لپٹ کے اللہ سے مانگیے. خاص طور سے ہمارے اس ملک کے حالات جو اس کی تمام حجاج کرام سے درخواست ہے، جب غروب آفتاب ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس حدود سے نکلنے دیا جائے گا.
آپ کو جانا ہے مزدلفہ میں. وقوف عرفات یہ فرض ہے، اب وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں مانگی اللہ سے. ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، اے اللہ تو میرے امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دے اور مظلوم کو بھی. مظلوم کو تو معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظالم چونکہ ضابطہ یہ ہے کہ حقوق العباد جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اسی لیے آپ کی دعاؤں کے اندر ہے اللہم انی اعہد الیک، عہد الیک عہدن کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے خلاف نہیں کریں گے. فإنما أنا بشر، اس سے کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں. فأي المؤمنین آذیتہ شتمتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربه بها إلیک یوم القیامہ. اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر مجھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہو، میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، لعنت علامت کی ہو، کوڑے لگایا ہو، اس کو مارا پیٹا ہو، اے اللہ ان تمام چیزوں کو تو اس کے حق میں نماز بنا دے، روزہ بنا دے، صدقہ و خیرات بنا دے اور ایسی عبادت بنا دے جس کے ذریعے تو اس کو اپنا قرب عطا فرما. جب قیامت کے میدان میں وہ یہ دیکھے گا کہ جس کے اوپر میرا حق نکلتا تھا اس کے دعا کرنے کی وجہ سے اتنی ساری نیکیاں مجھے ملی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے دست سے بردار ہو جائے. تو آپ نے دعا مانگی تھی اللہ میرے امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دے، وہ دعا عرفات میں قبول دی. پھر جب مزدلفہ کے اندر آپ کو اللہ نے پھر دعا مانگی، اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مظلوم کو تو اپنے خزانے سے اس کا بدلہ عطا فرما اور تو ظالم کو معاف فرما دے. اللہ نے دعا قبول فرما لی. جب قبول فرما لی تو شیطان واویلا مچاتا ہوا روتا ہوا وہاں سے بھاگا. تو اس لیے دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز نہ تو آپ کو عرفات کے میدان میں پڑھنا ہے اور نہ ہی مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھنا ہے. یہ مت سوچیے گا کہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا نماز قضا ہو جائے گی، کیونکہ آج کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے وقت میں ہوگا. جب تک عشاء کی نماز سے وقت شروع نہیں ہو جائے گا مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور مغرب کی نماز مزدلفہ کے میدان ہی میں پڑھنا ہے، چاہے جتنی رات کو پڑھنے کا موقع ملے. ایک ہی شکل ہے، آپ جام میں پھنس گئے یا راستے میں ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ مزدلفہ پہنچنے تک عشاء کا وقت ختم ہو جائے گا، تب آپ کے لیے گنجائش ہے راستے میں نماز پڑھنے کی، اس سے پہلے گنجائش نہیں. اس لیے وہاں آپ کو پہنچ کے نماز پڑھنا ہے. اب اگر آپ سواری کے پابند نہیں رہیں گے، آپ آزاد ہیں، آپ مانگے نا اللہ سے، پڑھتے ہوئے چلیے لبیک اللہم لبیک. اور 9 تاریخ کو جب فجر کی نماز آپ نے پڑھی تھی تو ایک عمل شروع ہو گیا کہ تکبیر تشریق کا، جو اپنے ملک کے اندر ہم 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک پڑھتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد. لیکن پہلے تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد تلبیہ تو پڑھنا ہے، لیکن جب تکبیر تشریق کے ایام شروع ہو جائیں تو پہلے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا ہے. اب ہم جب عرفات سے ہم مزدلفہ جا رہے ہیں، پیدل چلے جا رہے ہیں، اب یہی ترانہ ہمارا اس پہ پڑھتے چلے جائیں. کبھی تشریق ہے، کبھی تلبیہ ہے، پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں دیوانوں کی طرح سے. حاجی ہوتا کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیوانہ ہی تو ہوتا ہے. نہ کپڑے اس کے قاعدے کے ہیں، بال اس کا بکھرا ہوا ہے، گردوار سے ہٹا ہوا ہے، اور لبیک لبیک کہا چلا جا رہا ہے. یہی تو اللہ کا مطلوب ہے. اس طریقے سے آپ مزدلفہ جب بھی پہنچیں گے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو یقینی بنانا ہے کہ آپ مزدلفہ کے حدود کے اندر پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے. بھیڑ بھاڑ اتنی ہوتی ہے کہ اچھے جانکار لوگوں کو بھی کبھی چکر آ جاتا ہے. چکر کا مطلب وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میں ہوں کہاں پر، میں حدود کے اندر ہوں کہ حدود کے باہر ہوں. کہیں پر بورڈ ہوتا ہے، کہیں پر نہیں بھی ہوتا. کافی بڑا میدان ہے، اپنے ساتھ تجربہ ہو چکا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ حدود مزدلفہ کے اندر تمام لوگ بستر لگائے پڑے ہوئے ہیں، آگے جانے کا راستہ بند بلاک ہو گیا بالکل، اب کیسے آدمی جائے؟ تو ساتھیوں کو ایک جگہ بیٹھا کر کے پھر تنہا جا کر کے
घूस घास को देख करके आया, तब समझ में आया कि वो हुदूद तो आगे है, हुदूद आगे है। ऐसा होता है। इसलिए इसको यकीनी बनाया जाए कि हुदूद के अंदर है, हुदूद के अंदर नहीं। तो आपको यकीन हो जाए, वहीं पर आप अपना बिस्तर डाल दीजिए। वहां पर ना खेमा आपको मिलेगा न और कोई चीज मिलेगी, वही अपनी चादर है, अपना बिस्तर वहां पर डाल दीजिए, वहीं पर आप कयाम कर लीजिए। चल कर आए, थक चुके होंगे, थोड़ा सा आप पीठ सीधी कर लीजिए, लेकिन ज्यादा आराम के चक्कर में न पड़िए। इसलिए पीठ सीधी कर लीजिए कि अगला जो अमल है वो बहुत अहम है। आज की रात हाजी के हक में शब कद्र से भी ज्यादा कीमती रात है। हाजी के हक में शब कद्र से भी ज्यादा कीमती रात है। मुतय्यन तरीके से शब कद्र के बारे में आदमी को यकीन नहीं होता है कि इसी रात में हो सकता है, इस रात में हो सकता है किसी और खास रात के अंदर हो, लेकिन वो तो मुतय्यन है। इसलिए उसकी खूब कद्र करनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम रेस्ट ले लें, कुछ खा पी लें, तकादा हो इसलिए वगैरह फारिग हो लें, और ताज़ा वुज़ू करने के बाद अब यहाँ पर हमें मगरिब और इशा की नमाज जमात से पढ़नी है। अज़ान दिलवा करके पहले मगरिब की फर्ज नमाज, उसके बाद इशा की फर्ज नमाज, उसके बाद मगरिब की सुन्नत, फिर इशा की सुन्नत। इस तरह वहाँ पर जमा बिन सलाते हैं, जिनको जमा ताखीर कहते हैं, वहाँ नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद अब फिर हम अमल के अंदर लग जाए, नफलों के अंदर लग जाए, तिलावत के अंदर लग जाए। इस रात को हम वसूल करने वाले बने, दुआओं के अंदर लगे। मुज़दलिफ़ा में असल वक़ूफ़ का वक्त है तुलुए सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब से पहले तक का वक्त है, जो वाजिब है। लेकिन उससे पहले दुआ करना मना नहीं है। दुआएं भी करें, नफल नमाज भी पढ़ें, देखो तिलावत भी करें। और एक काम और कर लें कि अगले दिन हमें जो रमी करनी है 10 तारीख को जमरे अक़बा की रमी करनी है, बड़े शैतान की। फिर उसके अगले तारीख में 11 को तीन जमरात पर रमी करनी है। फिर उसके अगले तारीख में 3 जमरात पर रमी करनी है। तो उसके लिए कंकरी यही चुनना है मुज़दलिफ़ा के मैदान से। ये कंकरी चना के बकद्र होनी चाहिए, जिसको हम पत्थर तोड़ कर छोटे नहीं करेंगे, बल्कि उतनी ही मिकदार में हमें चुनना है। फी हारी 70 की तादाद में, क्योंकि अगर 12 तारीख को हाजी मिना के बाद मैदान से नहीं निकला और वही सुबह सादिक हो गई, तो 13 तारीख को रुक करके उस दिन की भी 3 जमरात की रमी करना उसके लिए वाजिब, उसके बगैर वहां से निकल नहीं सकते। तो एहतियातन एक दिन की रमी की तादाद में 7 से 21, 21 या 63, और एक दिन की जो 10 तारीख की जमरे अक़बा की रमी 7, 63 और 7, 70 की तादाद में फिर हाजी कंकरी वहां से चुनी जाएगी। उसको चुन करके उसको धोकर साफ कर ले और किसी पॉलिथीन वगैरह के अंदर उसको रख ले। फिर जब फज्र का वक्त हो जाए, सुबह सादिक, हरम शरीफ की नमाज पढ़ते हुए आपको अंदाजा होगा सुबह सादिक कै बजे होती है। उसके बाद अजान दे करके जमात से फज्र की नमाज पढ़ी जाए। इसके बाद ये असली वकूफ का वक्त है, वकूफ मुज़दलिफ़ा के अंदर। मगरिब और इशा कैसे पढ़ेंगे बता दिया, मगरिब इशा एक साथ पढ़ जाएगी, बता दिया ना। आगे साथ आगे तकबीर एक ही अजान होगी, एक ही तकबीर होगी। मगरिब और इशा की नमाज एक ही अजान होगी, एक ही तकबीर होगी, बीच में फसल नहीं होगा। मगरिब के फर्ज नमाज पढ़ा, उसके फौरन बाद इशा के फर्ज नमाज पढ़ा। लेकिन किसी वजह से अगर ताखिर हो गई, किसी को तकादा हो गया और उसके इंतजार में वो लोग रुके रह गए, ज्यादा वक्फा होगा, अब फिर तकबीर कहनी पड़ेगी। तो जब फज्र का वक्त हो जाए तो अजान दिलाकर फज्र की नमाज पढ़ना है और उसके बाद वकूफ करना है। ये ना सोचे ये दुआ तो हम वहां अरफात पे मांग चुके हैं, 10 बार मांगी, 50 बार मांगी। हम जिससे मांग उस खजाने में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। ना मांगो तो नाराज होता है, मांगने से खुश होता है। और दुआनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। वहां तकाजा हो रहा है, इसलिए हमें खूब एहतमाम से दुआओं के अंदर लगना है। कहते हैं कि जब तुलुए आफ्ताब से इतना पहले जितनी देर में 2 रकात नमाज पढ़ी जा सकती हो, कमोबेश 5 मिनट पहले, अब वहां से हम कूच करेंगे मिना के लिए। 10 तारीख अगला दिन है। इस 10 तारीख के अंदर 3 अमल। पहला अमल रमी का,
بڑے شیطان کے اوپر جا کر کے 7 کنکری سے رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ یہ قربانی تمتع اور قران والوں کے لیے، جو آدمی صرف حج کا احرام باندھ کر کے جاتا ہے اس کے لیے حج کے عمل میں قربانی واجب نہیں ہے، جو نفلی چاہے کر لے واجب نہیں، لیکن متمتع کے لیے اور قارن کے لیے قربانی واجب ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم نے تو فارم میں بھر دیا ہے کہ ہماری قربانی بھی وہ وہاں کی انتظامیہ کرا دے، تو اب ان کے ہاں کوئی ترتیب لازم نہیں ہوتی، اس چیز سے کوئی رعایت نہیں کریں گے کہ آپ کو قربانی پہلے ہوئی کہ نہیں ہوئی اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ان کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی قربانی کا پیسہ گویا جمع کرا دیا ہے حج کے فارم میں، آپشن ہوتا ہے نا فارم میں، تو اپنے گھر پہ لوگ قربانی کرتے ہیں بقرعید والی واجب قربانی، اس کی نیت کر لیں اور وہاں پر خود جانور خرید کر یا کوئی مناسب آدمی جو ذمہ دار ہو اور قابل اعتماد ہو اس کے ذریعے سے اپنی قربانی کرا لیں اور اس سے وقت معلوم کر لیں کہ کس وقت ہماری قربانی ہوگی۔ احتیاطاً آپ اگلے دن قربانی کرائیں یا اسی دن کرائیں تو شام کے وقت میں کرائیں، دوپہر بعد کے وقت میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنکری مارنے میں تاخیر ہو جائے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ احناف کے ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پہ ترتیب لازم ہے، ترتیب کے خلاف ہوگا دم واجب ہو جائے گا۔ پہلے رمی کرنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کرانا، اس کے بعد حلق کرانا، حلق کرانے کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا۔ اگر آدمی کے اندر ہمت ہو بشاشت تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اس کا موقع ملتا ہے نہیں، مل جاتا ہے، آپ کو تو محنت کرنی پڑے گی، ولیکن اجر کے علاقہ نصبی کی کہ تمہارا اجر تمہارے مشقت کے وقت رہے۔ تو اگر کوئی ہمت والا ہو تو اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 عمل آج کا ہے، میرا خیال ہے کہ اب اس کو موقوف کر دیا جائے، باقی انشاءاللہ اگلے دن موقوف ہو جائے گا رمی سے پہلے۔ ہاں ابھی اس کو تفصیل میں نہیں گئے ہیں۔ جو تلبیہ حرم شریف سے آپ نے احرام باندھنے سے شروع کیا تھا، جب آپ بڑے شیطان کی رمی کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کا تلبیہ موقوف ہو جائے گا۔ عمرہ کا احرام باندھ کر جو آپ نے تلبیہ شروع کیا تھا، جب آپ طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ کا تلبیہ موقوف ہو جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب آپ نے حج کا احرام اپنی طرف سے باندھا، لیکن اگر آپ دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہو کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ہمارے وہ رشتے دار جن کے اوپر حج فرض تھا لیکن کسی وجہ سے حج نہیں کر سکے یا فرض نہیں بھی تھا اور دنیا سے گزر گئے ہیں، ہمارے دادا ہیں، موالد ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، تو ان کی طرف سے حج کرنا چاہیے۔ اگر دوسرا تیسرا ہمارا حج ہو تو نہیں، اس طرح کریں گے، جب احرام باندھ لیں گے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، لہذا اس کو فلاں کی طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما، آسانی کیونکہ میں عمل کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ اس کو ہم سوچ بھی لیں اور زبان سے ان کا نام بھی لیں، میرے ابا کی طرف سے، میرے چچا کی طرف، فلاں چچا کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، اس کا نام بھی لیں۔ اور پھر ہر بار نام لینے کی ضرورت نہیں، پھر آپ جتنا بھی حج کا عمل کریں گے انہیں کی طرف سے ہوگا۔ جتنا حج کمیٹی کے لوگ ہیں سب ٹرین سے سفر ہے، ٹرین ہے اور وہ سب کو وہیں پر جا کر کے طے ہوتا ہے۔ میرا تو مسئلہ ہے، دیکھیے وہاں پر حکومت نے کافی انتظام کیا ہے، میٹرو سے حجاج کرام کو مشاہد میں پہنچاتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ۔ ایک بات سمجھ لیجیے، سفر میں مشقت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سفر اونٹوں سے ہوتا تھا، مکہ سے مدینہ جانے کے لیے کم سے کم 5 دن 6 دن لگتا تھا راستے میں۔ اب کیسے دشوار گزار راستے تھے اور دھوپ اور ریتیلی ہوائیں جھلسا دینے والی، وہ مشقت تھی۔ آج کیا ہے، میرے ساتھ خود یہ بھی تھی کہ اب مزدلفہ سے میری طرف چلے، ریلا چل رہا ہے
ہم جائیں کہاں؟ کوئی ایسی نشانی، کوئی علامت بھی نہیں ہے، کوئی لکھا ہوا. تو وہ چھوٹی ہوتے ہیں پولیس والے راستے میں، ان سے پوچھا کہ یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ مزدلفہ، ہاں مزدلفہ مینا جا رہا ہے. اب جاتے 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 میٹرو کے اسٹیشن آ جائے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ میٹرو سے گیا تھا، یہ صرف کمیٹی والوں کے لیے ہے یا ٹور والے بھی سے جا سکتے ہیں؟ کا مجانا فری ہے سب کے لیے. اس فری میٹرو میں وہاں سے بیٹھ کر کے مزدلفہ کے میدان سے جب رات پر اس نے 5 منٹ کے اندر پہنچایا، لیکن اس میٹرو میں جانے کے لیے کئی گھنٹہ لگا. اس لیے تو اپنا انتظام ہے، تھوڑے تھوڑے مجمع کو چھوڑتے ہیں، مجمع کو بہترین انداز میں کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کی مشقت یہ ہے کہ اس کی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس کے مزاج کو بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی. جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، اسی کے مطابق عمل کریں. اس لیے کہ دنیا کے ہر کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، ہر جگہ کے لوگ نہ سکھ پڑھ کے نہیں آتے، ہر طرح کے ڈیزائن کے لوگ آپ دیکھیں گے، لیکن کوئی عمل دیکھا دیکھی نہیں کرنا. تو عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا ہے، اور مزدلفہ سے غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا ہے، اس کے بعد ہی نکلنا ہے. طواف کرتے ہوئے لوگ ایسے کرتے ہیں. اسی طرح جو رکن یمانی ہے وہاں بھی ایسے کرتے ہیں. دیکھا نہیں کچھ نہیں کرنا، جس طرح بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے. اللہ دعائی مان دے اس کے لیے، اللہ میں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما. جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس کو وقت اس کا استحضار ہو جائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. جو لوگ کتاب نہیں لے ہیں وہ کتاب حاصل کر لیں، جو لے چکے ہیں تو لے چکے ہیں، جو باقی رہ گئے وہ کتاب حاصل کریں. اور اتنا پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے، کل سے لے کر آج اور آئندہ جو بھی ہوگا سب نمائندگی پر اپلوڈ ہو رہا ہے. آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں.